ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ بڑی میں بچکانہ سی بات کر رہا ہوں، جیسے ہمارے بعض اوقات گلیوں میں کوئی بیچنے آتا ہے نا، ایک ایک گلی میں جاتا ہے کچھ بیچ رہا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو فرمایا ہوا طبیب، وہ طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، دوار بالطب ہی، اپنا علاج معالجہ لے کر چلتے تھے، کوئی مریض ملے تو میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ تو نبی صرف بیماری نہیں بتاتے تھے، نبی علاج کرتے تھے۔ کیا علاج کیا؟ بیماری کیا بتائی؟ کہا بیماری یہ ہے کہ تمہارے نفوس بجائے یہ کہ اتنے ہلکے ہوں، سبک ہوں کہ پرواز کریں اللہ کی سمت، جس کو لقاء اللہ کہتے ہیں، وہ نہیں کرتے، بلکہ کیا ہو گیا؟ تمہارے برے اعمال کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اے اللہ کے نبی، یہ جو میرے نفوس جکڑے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ فرمایا ففکوہا، اس کو آزاد کرا لو، باستغفارکم، اپنی استغفار کے ذریعے سے آزاد کرو۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ نبی نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا نفس آزاد کیسے ہوگا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں بہت دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم دینی کام کرتے رہتے ہیں، ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی۔ کیوں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی؟ یا ڈیولپمنٹ فیل نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی فیل؟ چونکہ بعض زنجیریں ہماری کبھی کھلی ہی نہیں ہیں۔ وہ کیسے کھلیں گی؟ باستغفارکم، استغفار کرو۔ اچھا ہم لوگ، میں بولوں گا، میں تو کہتا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اچھا جتنی آسانی سے یہ استغفار کیا، گناہ بھی ایسے ہی کیا تھا؟ گناہ تو بڑے مزے لے لے کے کیا تھا، تو اتنی مشقت بھی تو اٹھاؤ اب استغفار کرنے میں۔ گناہ تو بڑے مزے لے لے کر مہینوں سالوں کیا تھا، استغفار ایک دفعہ کرو، اس کی بھی مشقت اٹھاؤ کوئی۔ تو مثال کے طور پر روزانہ کوئی میں ایک صاحب سے ملنے گیا، ایک بہت بڑے عالم تھے جو معنوی تربیت میں ماہر سمجھے جاتے تھے، بہت ماہر سمجھے جاتے تھے۔ تو میں ان کے پاس جا کر کہا کہ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، آپ مجھے کچھ نصیحت کریں گے؟ شاید میرے اوپر اثر نہیں ہوگا، شاید آپ کے بعض شاگردوں پہ اثر ہوتا ہو، میرے پہ شاید اثر نہ ہو، میرے گناہ پہلے بہت زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم استغفار کرو۔ تو میں نے پوچھا استغفار کیسے کروں؟ انہوں نے کہا استغفار ایسے کرو کہ ایک دن بیٹھ کر، کوئی ایک چھٹی کا دن ہو، ویکینڈ ہو، ایک دن بیٹھ کر سوچو میں نے جب سے بالغ ہوا ہوں اب تک آنکھوں سے کتنے گناہ کیے ہیں، ان کی استغفار کرو ایک ایک کو یاد کر کے۔ تو کہنے کہ سوچو 15 سال کی عمر میں آنکھوں سے کیا گناہ کرتا تھا، 1 گھنٹہ اس پہ استغفار کر لو۔ 16 سال کی عمر میں آنکھوں سے کیا گناہ کرتا تھا، 1 گھنٹہ اس پہ استغفار کر لو۔ میں نے سوچا یہ نسخہ تو میرے مرتے دم تک چلتا رہے گا، میرے گناہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو میں نے سوچا میں ایک اور کام کرتا ہوں، پھر میں ریاکاری کروں یا پتہ نہیں کیا کروں، ہر روز 10 مرتبہ ایک عضو کے لیے استغفار کروں گا پرانے گناہوں کو یاد کر کے۔ مثلا 10 مرتبہ استغفار کروں گا آنکھوں کے اوپر، 10 مرتبہ کانوں کے اوپر، 10 مرتبہ زبان کے اوپر، 10 مرتبہ دل کی غلط خواہشوں پہ، 10 مرتبہ شکم پرستی پر، 10 مرتبہ لالچ حرص پہ، 10 مرتبہ حسد کینے پہ، اس طرح کروں گا۔ پھر ایک اور کام کرتا تھا، وہ بھی انہی سے سیکھا تھا۔ وہ کیا؟ میری زندگی میں کچھ پوائنٹس ہیں، مثلا جب میں ایران گیا تو 17 سال کا تھا، تو میں سوچا کہ پہلے 10 مرتبہ استغفار کروں گا 17 سال سے پہلے جو گناہ کیے تھے۔ پھر جب میری شادی ہوئی تو میری عمر یہ تھی، تو میں سوچا 10 دفعہ استغفار کروں گا جب ایران گیا تھا اس کے بعد سے فلاں ٹائم تک، پھر 10 مرتبہ اس کے بعد اس ٹرن تک، پھر اس ٹرن تک۔ میں زندگی کو ٹرنز میں تقسیم کیا، ہر ایک ایریا کے اوپر اتنے مرتبہ استغفار کروں گا۔ کس امید سے؟ شاید سارے گناہ استغفار میں آ جائیں، اس طرح سے شاید آ جائیں۔ سارے آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے، میں نے بہت گناہ کیے۔ اللہ غفور کریم ہے، اللہ رحیم ہے۔ اگر میں لنگڑاتا ہوا بھی خدا کی طرف چلوں تو اس سے بہتر ہے کہ نہ چلوں اور کھڑا رہوں۔ لنگڑاتے ہوئے چلو تو صحیح، کوئی بات نہیں، جتنا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارے نفس تمہارے اعمال کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ففکوہا باستغفارکم، ان کو آزاد کرا دو اپنی استغفار کے ذریعے سے۔
اس کے بعد دوسرا جملہ بہت ہی عجیب ہے، وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ بِأَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، فرمائے تمہاری پشت کمر گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو گئی ہے، اسے ہلکا کر لو اپنے سجدوں کو لمبا کر کے، سجدے لمبے کرو۔ اگر سجدے لمبے کرو گے تو تمہاری پشت پہ جو گناہوں کا بوجھ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کبھی آپ نے ہائیکنگ کی ہو، پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کی ہو، تو ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، وہ ہائیکنگ کر لیتا ہے۔ اگر کسی کی کمر کے اوپر 15 کلو بوجھ لدا ہوا ہو، وہ بھی اسی طرح کر لے گا؟ نہیں، یہ 15 کلو پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے 100 کلو لگے گا، بہت بھاری لگے گا۔ اب مجھے بتائیے، اللہ کے نبی نے کہا تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہے، تو میں کیا کہوں؟ نہیں ہے بھاری چونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ نبی شاعری کرتے ہیں؟ نبی مبالغہ آرائی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے نظر نہیں آ رہا۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے میں سست ہوں۔ کیوں میری رفتار سست ہے؟ چونکہ میری پشت بھاری ہے، چونکہ میری پشت بھاری ہے۔ اگر پشت بھاری نہیں ہوتی میں اتنا سست نہیں ہوتا۔ اب میں ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کا میں تھوڑا سا 2-3 جملوں میں بیک گراؤنڈ بھی عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک آدھ دفعہ کسی مقرر نے ایسے ہی کہا میں 2 جملے بولتا ہوں، تو 2 جملے کے بعد 10 منٹ بولتا رہا۔ تو جب وہ نیچے اترا تو کسی نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا 2 جملے، تو اس نے کہا میں نے مذاق کیا تھا، تم کیوں سیریس لے لیے؟ میں نے تو یوں ہی کہا تھا 2 جملے، تم کیوں سیریس بیٹھ گئے کہ 2 جملے ہی بولوں گا؟ نہیں، میں 2 بولوں گا، یہ لمبا بولوں گا۔ تو میں بھی 2-3 کہہ رہا ہوں، اب آپ گننے نہیں بیٹھے گا 3 جملوں پہ ختم کرے گا؟ نہیں، یہ میں مذاق کیا ہے۔ آیت اللہ خمینی علم عرفان میں بہت آگے تھے۔ آیت اللہ خمینی صرف سیاست میں آگے نہیں تھے، وہ علم عرفان میں بہت آگے تھے۔ اور آیت اللہ خمینی اگر کسی کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ مثلاً خدا کے نزدیک ہے، وہ بہت بلند ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی زندگی میں چند لوگوں کی بہت تعریف کی ہے۔ آیت اللہ خمینی نے چند لوگوں کی علم عرفان میں بہت تعریف کی ہے، سیاست میں کچھ کی ہے، کچھ کی کسی اور میں کی ہے، چند لوگوں کی علم عرفان میں کی ہے۔ سب سے زیادہ جس کی تعریف میں جملہ کہا ہے، ایسا جملہ جو انہوں نے کسی کے لیے نہیں کہا ایک معنی میں، وہ آیت اللہ سید علی قاضی تھے۔ سید علی قاضی کے لیے کہا کہ وہ توحید کا پہاڑ تھے، نہیں معلوم کیا تھے۔ سید علی قاضی کی زندگی پر ایک بہت اچھی اسٹوری کی طرح کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہو گئی الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی پرنٹ نہیں ہوئی ہے، PDF میں لوگوں کے پاس ہے، کہکشان نیستی۔ اس کو اگر انگلش میں کروں گا تو بنے گا گیلیکسی آف نتھنگنیس، گیلیکسی آف نتھنگنیس۔ یہ ان کی زندگی بایوگرافی ہے ان کی، بہت خوبصورت، ناول کی طرح لکھی ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ آپ کی زندگی میں کچھ کتابیں آپ کی زندگی پہ سبسٹینشل اثر ڈالتی ہیں، ان میں سے یہ ایک کتاب ہے۔ یہ ابھی PDF پہ لوگوں کے پاس ہے، پرنٹ نہیں ہوئی ہے، تو آپ کہیں سے لے کے اس کو ضرور پڑھیے گا۔ آیت اللہ خمینی نے جس کے بارے میں کہا توحید کے پہاڑ تھے، وہ سید علی قاضی تھے۔ سید علی قاضی استاد تھے آیت اللہ دست غیب کے، آیت اللہ بہجت کے، اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے، بڑے نامی گرامی لوگوں کے۔ آیت اللہ خمینی کی سید علی قاضی سے بہت لمبی چوڑی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں، نہ وہ ان کے درس میں بیٹھے، لیکن نجف میں کم سے کم ایک ملاقات، بہت تاریخی ملاقات ہوئی تھی ان کی۔ اس کی داستان میں آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ آیت اللہ خمینی نے ایک اور تھے جن کو کہا تھا ہمارے استاد، توحید کا پہاڑ تو صرف ان کو کہا تھا آیت اللہ قاضی کو، ہمارے استاد وہ 2 آدمیوں کو کہتے تھے، 2 افراد کو وہ کہتے تھے ہمارے استاد۔ ان میں ایک تھے آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی جو قم میں دفن ہے، اور ایک کو کہتے تھے ہمارے کامل استاد،
یہ پوری ہستی میں، کائنات میں، انہوں نے غیر معصومین میں صرف ایک آدمی کے لیے کہا ہے، ہمارے کامل استاد جہاں تک مجھے پتہ ہے صرف ایک آدمی کو کہا ہے، وہ ہیں آیت اللہ شاہ آبادی، وہ تہران میں دفن ہے، شہر رے میں، حضرت شاہ عبدالعظیم کے روضے کے اطراف میں ایک جگہ پہ۔ تو ان میں وہ جو دوسرے تھے استاد، ہمارے استاد آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، یہ بھی شاگرد تھے آیت اللہ قاضی کے اور ان کے اساتذہ کے، تو سلسلہ وہی سلسلہ ہے۔ آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی نے ایک کتاب لکھی تھی المراقبات۔ المراقبات، مراقبات کا مطلب یعنی وہ چیزیں جن کی کیئر کرنا چاہیے، ایک جو آدمی اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو کیئر کرنا چاہیے، المراقبات۔ المراقبات میں انہوں نے اس راستے پہ چلنے والے طالب علموں کے لیے ایک عمل تجویز کیا ہے، ایک عمل تجویز کیا ہے۔ یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ نبی کے اس فرمان کی روشنی میں سنا رہا ہوں، ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارے نفس تمہارے اعمال کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آیت اللہ مرزا جواد مالکی نے ایک عمل تجویز کیا ہے۔ ایک اور بہت بڑے عارف تھے آیت اللہ کشمیری، انہوں نے اس عمل کو دوبارہ دہرایا اپنے ایک کلپ کے اندر کہ یہ ضرور کرنا چاہیے۔ وہ عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سجدے میں جائیں اور آیہ کریمہ ہے جس کو ذکر یونسیہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ کیا سوچ کے پڑھیں؟ یہ سوچ کے پڑھیں کہ میں ایک پرندے کی طرح ایک پنجرے میں قید ہو گیا ہوں اور مجھے اس قید سے آزاد ہونا ہے، اور یہ آیہ کریمہ مجھے اس قید سے آزاد کرا دے گی۔ تو ان کے ایک شاگرد نے یہ کثرت سے کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں پنجرے میں قید تھا، میں آزاد ہو گیا۔ آزاد ہونے کے بعد میں چھت کی طرف گیا، تو جیسے ہی میں چھت کے نزدیک آیا کہ اب میں اڑ کے باہر چلا جاؤں، اچانک میں نے دیکھا کہ میں دوبارہ زمین پہ گر گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ استاد، میں نے آپ کے کہے پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اتنی دفعہ پڑھا تھا، تو یہ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے یہ تو پڑھا، لیکن تمہارے نفس میں اخلاقی ایک برائی ہے، وہ زنجیر ابھی بھی بندھی ہوئی ہے، وہ نہیں اڑنے دے گی تمہیں، تم کو پہلے وہ زنجیر توڑنی پڑے گی۔ استغفار یہ کر سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔